حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آپ تمام حضرات یہاں پر قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کل ہی برادر جاوید نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ چونکہ یہاں پر ایک پروگرام تھا اور اس میں میں حاضر ہو رہا تھا تو آپ لوگوں سے بھی ملاقات کا موقع مل جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، جزاہم اللہ خیرا۔ مقصد ملاقات ہے اور ساتھ ہی کچھ قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں اور کچھ رہنمائی ہمیں مل جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ موضوع جاوید صاحب نے جو مجھے دیا تھا وہ آج کا اس دور کا ہمارے معاشرے کا ایک برننگ ایشو ہے، سلگتا ہوا موضوع، نہ صرف ہمارے معاشرے کا بلکہ ساری سوسائٹی کا، انسانی سوسائٹی کا، اور وہ ہے طلاق، ڈیورس، طلاق کے اسباب اور ان کا علاج۔ اور جب آپ نے یہ موضوع سنا ہوگا تو ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کو رہنمائی ملے، کہ اس لیے کہ کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارا اس مسئلے سے تعلق ہے۔ تو میرے دوستو، کہ طلاق جو واقع ہوتی ہے میاں اور بیوی میں، شوہر اور بیوی میں، اس کے اسباب کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس طلاق سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ موضوع تو بڑا طویل ہے، اسباب اتنے سارے ہیں کہ ان کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں چند موٹے موٹے نقاط آپ کے سامنے رکھوں گا کہ طلاق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے طور طریقے بھی بتلائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہ سچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہی آخری ہمارے لیے فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے اس کو ہمارے لیے آخری آپشن کے طور پر رکھا ہے۔ آخری آپشن، یہ پہلا حل نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی میں آپس میں اگر منافرت ہو، جھگڑا ہو، نزاع ہو، تو اس کا پہلا حل یہ نہیں ہے، بلکہ طلاق سے پہلے مختلف مراحل بتائے گئے ہیں، مختلف تجاویز دی گئی ہیں، اور آخری آپشن یہ رکھا گیا ہے کہ فطری طور پر اگر شوہر اور بیوی ایک ساتھ ان کا مل جل کر زندگی گزارنا ناممکن ہو تو اسلام ان کو زبردستی ساتھ رہنے کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنا راستہ لو اور تم اپنا راستہ لو، لیکن یہ آخری آپشن ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی آخری آپشن ہونے کے باوجود طلاق جب واقع ہوتی ہے تو اس سے صرف شوہر اور یا بیوی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ سب سے پہلے اس سے ان کے اگر اپنے بچے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اولاد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہوں تو وہ اور زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت میں، بچوں کی پرورش میں اگر ماں اور باپ دونوں اپنا کردار نہیں ادا کرتے تو بچوں کی تربیت ناقص رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے زیر تحت ہو یا باپ کے پاس ہو تو اس کو آپ سنگل پیرنٹس کہتے ہیں نا، تو سنگل پیرنٹس کے تحت پلنے والے بچے وہ اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر ان کا مزاج عام ماں باپ کے تحت پلنے والے بچوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہاں کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو بچے سڑکوں میں اور گلیوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی شرارتیں اور مختلف قسم کے جرائم میں ہیں، ان میں 70% بچے وہ ہوتے ہیں جو سنگل پیرنٹس کے تحت پلتے ہیں۔ سنگل پیرنٹس کے تحت یا تو ماں کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے یا باپ نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو طلاق کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ بچوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد شوہر کے اپنی فیملی کی، بیوی کی اپنی فیملی، یہ بھی بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بات کہیں تک کبھی قتل و خون تک بھی چلے جاتی ہے، آپس میں رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بائیکاٹ ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی گھر میں ایک طلاق واقع ہو تو پھر دوسرے کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہو تو وہاں پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایک طلاق کا ہونا
یہ کئی مفاسد کو دعوت دیتا ہے۔ اب اس سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ تو میرے دوستو، جب کبھی آپ نکاح کی محفل میں شریک ہوئے ہیں تو آپ نے نکاح پڑھوانے والے کو خطبہ سنا ہوگا ان کا۔ جب خطبہ وہ پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کبھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ یہ خطبہ تلاوت فرمایا کرتے یا پڑھا کرتے تھے، جس میں قرآن مجید کی 3 آیات ہوتی تھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب یہ وہ جو آیات ہیں، ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے نکاح کے حوالے سے خاص طور پر جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ سب سے بڑی چابی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں خوشحالی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو حساب دینا ہے۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرتی ہے تو بیوی کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں خطبہ نکاح کے موقع پر کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح کا کرنا میری سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہمارے لیے سنت ہے نا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ ان میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ نکاح کے بارے میں خصوصی طور پر آپ نے فرمایا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نکاح کرنے والے اب نکاح کے بعد بہت کچھ ان کو فیس کرنا ہے، کئی ایک چیلنجز ہیں۔ وہ شخص جو اپنی زندگی اس نے اپنے فیصلے، اپنے تمام مصروفیات ایک تنہا شخص کے طور پر وہ گزارتا رہا ہے۔ ایک لڑکا، اس کے اپنے فیصلے، اس کے فیصلے ہوتے تھے، وہ ایک تنہا شخص کے طور پر گزارتا رہا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ اس کی شریک حیات بھی آ گئی ہے، اس کے فیصلوں میں اس کا حصہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ابتدا میں بہت مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ کوپ کرنا۔ اسی طرح لڑکی ہے، وہ ڈگری لے لیتی ہے اور اس دوران جب سے اس نے سیکنڈری اسکول چھوڑا ہے، کالج، یونیورسٹی اور اس کے بعد ڈگری، اور اگر جاب بھی اس نے کر لیا ہے، ان تمام معاملات میں بہت کم ماں باپ سے مشورہ لیتے ہیں بچے۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ماں باپ سے کہیں زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس لائن میں جانا ہے، کس لائن میں نہیں جانا ہے۔ لیکن جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے فیصلے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کبھی کلیش بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نفسیاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں محبت اچانک نہیں ہو جاتی جب شادی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک وقت چاہیے، اور جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ 7 سال چاہیے، 7 سال۔ 7 سال کے بعد آپس میں ان کے دلی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور 7 سال سے پہلے آن اینڈ آف، اپ اینڈ ڈاؤن، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان حالات کو کیسے وہ فیس کریں گے، کس طرح ان چیلنجز کو قبول کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ تم نے صرف نکاح میری سنت کے مطابق نہیں پڑھا لینا ہے، بلکہ نکاح کی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ تم نے اگر شوہر کی حیثیت سے میرے اسوے کو سامنے رکھا، میری سنت کو سامنے رکھا، تو کامیاب زندگی گزارو گے۔ بیوی کی حیثیت سے مجھے فالو کیا، میری اپنی جو بیویاں تھیں ان کو فالو کیا، تو تم کامیاب زندگی گزارو گے۔ اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی بہت سارے ہمیں نکات دیے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا نکتہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ ذہن میں رکھیے کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے، اس سے ہم کیسے گریز کر سکتے ہیں۔ اس سے گریز کرنے، اس سے دور رہنے کا سلیقہ یا قاعدہ شادی کے بعد یا نکاح کے بعد نہیں معلوم کرنا ہے، بلکہ نکاح سے پہلے معلوم کرنا ہے، نکاح سے پہلے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکے کا انتخاب ہو،
اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو شامل کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے لڑکی کے انتخاب کا اور لڑکے کے انتخاب کا، اس معیار کو سامنے رکھیے۔ جیسے کہ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے یا اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو تمہارا معیار کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربع۔ یہ حدیث کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ عموماً لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر، لمالیہا ولجمالیہا ولحسبیہا ولدینیہا۔ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی مالدار ہے، کچھ لوگ مالدار لڑکی کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کتنی ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا حسب اور نسب کیا ہے، خاندان کیسا ہے، اور کچھ لوگ دینداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائز دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، تم اپنی زندگی نہ صرف اس دنیا میں آخرت میں بھی کامیاب کر لو گے۔ میرے دوستو، اس سے بہتر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح لڑکے کے انتخاب کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لڑکے کے انتخاب میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب کبھی تمہاری اپنی بیٹی، تمہاری اپنی بہن کے لیے یا کسی اور کے لیے جو تمہارے ماتحت ہے کوئی رشتہ آتا ہے، کوئی پرپوز کرتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ دینی اعتبار سے صحیح ہے، اخلاقی اعتبار سے صحیح ہے، تو تم نے اس کو ریفیوز نہیں کرنا ہے۔ تو معیار لڑکے کے انتخاب کا بتایا کہ دین اور اخلاق، یہ سب سے بڑا معیار سامنے ہونا چاہیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری چیزوں کو سامنے نہ رکھیں، لیکن ترجیح آپ نے اس کو دینی ہے۔ لڑکی کے انتخاب میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ بدصورت لڑکی کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے مالدار لڑکی کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے حسب و نسب کو بھی خواب رکھیں، لیکن آپ نے جو ترجیح دینی ہے وہ نمبر 1 دینداری، پھر مالداری آ جائے، خوبصورتی آ جائے، حسب و نسب آ جائے، فبیہا، اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ پہلے مالداری دیکھی جائے، دیندار ہے نہیں ہے بعد میں دیندار ہو جائے گی، جب عمر بڑی ہو جائے گی نمازی ہو جائے گی، نہیں، پہلے دیندار لڑکی کا انتخاب کریں۔ دوسری احادیث میں جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شوہر کے لیے دیکھیے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر شکل میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر شکل میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان مرد کے لیے سب سے بہترین چیز جو اس دنیا میں فائدہ اٹھانے والی ہے، جس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، المرأة الصالحہ، وہ ہے نیک بیوی۔ اگر نیک بیوی میرے دوستوں کسی کو مل جائے نا تو سب سے بڑا خوش قسمت ہے وہ۔ نیک بیوی جس کو مل جائے اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میرے غائبانے میں کیا ہو رہا ہے، میرے بچوں کا کیا حال ہے، وہ بھول جائے۔ موقع نہیں یہاں پر سلف صالحین کے جو واقعات آتے ہیں کہ کس طرح ان نیک ماؤں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اسی طرح دوسری صالحات جو سلفی علماء سلف کی بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں، کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ المرأة الصالحہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ، اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہو تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے مومن فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، تقوی کے بعد، جو چیز سب سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ ہے نیک عورت، نیک بیوی۔ اور نیک بیوی کی آپ نے اس کی صفات بیان فرمائیں، ان امرہا اطاعتہ، نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو قبول کر لے، وَإِن غَابَ عَنْهَا، اور جب وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، وَإِن غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر سے گھر سے باہر ہو تو بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها
قیل لہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شئتی، کہ جب ایک عورت میں یہ 4 صفات ہوں تو وہ تو جنتی ہے، جنتی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، روزے دار ہو، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ نیک بیوی کی صفات بیان کی گئی۔ اب اس انتخاب کو ہم نے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے، تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے یہ۔ اس کے بعد جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ طلاق کا، عام طور پر قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تم سے تمہارے جوڑے بنائے، شوہر اور بیوی۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ جب ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کو دیکھو تو اپنی ساری فکروں کو بھول جاؤ، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہیں سکون میسر آ جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت پیدا کر دی ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ محبت کہ تم نے اپنی عمر کے ایک عرصے تک نہ اس کو دیکھا تھا، نہ اس سے ملے تھے، اور جب تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، محبت میں اتنا اضافہ ہوتا چلا گیا کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب یہ سکون اور مودت اور محبت اگر آپس میں نہ ہو تو پھر بات طلاق تک پہنچتی ہے نا۔ اب یہ سکون اور مودت اور محبت کیسے حاصل ہو؟ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث کیسے ہو؟ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنے فرائض کا خیال رکھنا، دوسرے کے حقوق، اپنے فرائض۔ ہمارے ہاں آپس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے فرائض اور اپنے حقوق کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے فرائض کا خیال رکھنا ہے اور اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا شوہر کے بارے میں جو فرائض ہیں بیوی کے حوالے سے وہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پہلی چیز تم یہ جب نکاح ہو تو اس کا خیال رکھو کہ تمہاری اپنی بیوی تمہاری شریک حیات ہے، اس نے اپنی فیملی کو چھوڑا ہے، اپنے بچپن کے دوستوں کو چھوڑا ہے، اپنے سارے دوست احباب کو، اپنے فیملی کے سارے ممبران کو چھوڑا ہے اور تمہاری ہو گئی ہے وہ۔ اب تم نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خوشی میں، غم میں، غصے میں، رضامندی میں، ہر حیثیت سے تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور حسن سلوک کی کیا شکلیں ہوتی ہیں میرے دوستو؟ حسن سلوک کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرو گے، مجھے دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھنا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اور کیسے بہتر ہوگا، کس طرح بہتر ہو سکتے ہو، تم نے مجھے دیکھنا ہے، میں کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ ٹریٹ کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو، آپ کا تو یہ حال تھا کہ آپ اگر چاہتے تو دنیا نیچے اوپر ہو جاتی، لیکن جیسے کہ مثلا ایک دفعہ فرماتے، صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے معلوم ہے کہ تم کب میرے ساتھ غصے میں ہوتی ہو اور کب میرے ساتھ خوش رہتی ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ پر غصہ ہوں یا میں آپ کے ساتھ خوش ہوں؟ رسول نے فرمایا کہ جب تم کبھی کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتے نا، قسم کھاتے ہیں، ایک تکیہ کلام ہوتا ہے قسم، واللہ، تو تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم اس وقت برب ابراہیم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے خود خوش ہوتی ہو تو برب محمد کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم۔ یعنی جب تم ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو، جب خوش ہوتی ہو تو میرا نام لیتی ہو۔ تو
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے وسلم میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، ورنہ تو آپ میرے دل میں بسے ہوئے ہیں، میں تو صرف آپ کی زبان سے، اپنی زبان سے نام نہیں لیتی ہوں۔ اب اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ایک شوہر کو پتہ ہو کہ بیوی اس سے غصے میں ہے تو عام طور پر جن میں تحمل مزاجی نہیں ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ غصے ہو جاتے ہیں نا کہ تمہیں کیا ضرورت کہ مجھ پر غصہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ دیکھا ہے آپ نے حضرت عائشہ کو کہ حضرت عائشہ آپ پر غصے ہیں، لیکن آپ نے یعنی بہت ہی سمپل انداز میں اس مسئلے کو آپ نے اس طرح حل کر دیا۔ ایک دفعہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ ان کے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، آپ باہر نکل گئے گھر دروازے سے، کمرہ جو تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو دروازہ اندر سے بند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا ام المومنین ام حبیبہ کہ آپ وہیں جائیے جہاں آپ گئے تھے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ جو ہے نا دوسری زوج محترمہ کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب ایک شوہر کے لیے دروازہ بیوی کی طرف سے نہ کھولا جانا اور بلا وجہ، تو یہ تو اس کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ لیکن دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی ضرورت کے لیے گیا ہوا تھا، میں تو پیشاب کے لیے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا دروازہ کھول دیا، بات ختم ہو گئی۔ عام طور پر جو ہوتا ہے ایسے موقعوں پر شوہر اس کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی ایگو کے لیے کہ تم نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو اس معاملے کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی آپ لوگ سب واقف ہیں، ان کے سامنے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ ایک صاحب اپنی بیوی سے بہت سخت نالاں تھے، ہمیشہ جب بھی گھر آتے بیوی ان پر چیخ و پکار کرتی رہتی تھی، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ آخر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، وہ اپنی بیوی کی شکایت عمر بن خطاب کے گھر لے کر چلے گئے، جا کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، انہوں نے آوازیں سنی تو ان کی بیوی کی آوازیں آ رہی تھی عمر بن خطاب کی، جو ان پر برس رہی تھی عمر بن خطاب پر۔ عمر بن خطاب خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں، بیوی مسلسل برس رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں علاج کرنے کے لیے آیا تھا، یہ خود بیمار ہے، میں ان سے کیا علاج کرواؤں۔ یہ وہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، صحابہ کا یہ انداز تھا۔ عورتوں میں آپ دیکھیے کہ مختلف موقعوں پر مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب خواتین جب اپنے مخصوص ایام میں آتی ہیں نا، جب مخصوص ایام میں آتی ہیں، جب وہ پیریڈ کے ایام میں ہوتے ہیں، تو نفسیاتی طور پر ان کی طبیعت میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بلا کسی وجہ کے ہو سکتا ہے کہ وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جائے، بلا کسی وجہ کے غصے میں آ جائیں۔ یہ ان کا اپنا قصور نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر جو نیچے اتار چڑھاؤ آیا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر سمجھدار شوہر ہو تو وہ سمجھداری سے کام لے گا، وہاں پر وہ سمجھ جائے گا کہ جی کہ مسئلہ میرا نہیں ہے کہ وہ مجھ پر غصہ ہو رہی ہے، مسئلہ اس کے اپنے مزاج کا ہے، تو اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے شوہر کا یہ کام ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے ایسے موقع پر۔ یہ نہیں کہ جی کہ اگر اس نے ایک بات کہہ دی شوہر نے 10 باتیں کہہ دی، اور بات پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بات کو اگر دبانا ہو تو آپ نے وہیں پر دبا دینا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے بہتر اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں، لیکن جب بات بیوی کی آتی ہے تو وہاں سارا غصہ بیوی پر ہی نکالا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے، خواتین کہتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر اپنے گھر آتے ہیں ہمارے، تو 3 چیزیں وہ ڈور کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اندر۔ ایک وہ اپنے جوتے چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے وہ اپنا کوٹ وہاں ٹنگا دیتے ہیں، تیسرے اپنے اخلاق وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں وہاں چھوڑ کر گھر میں آتے ہیں۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے گھر میں، نہ کہ باہر۔ باہر بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو اس اعتبار سے
تو یہ شوہر کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا شوہر کا جو فریضہ ہے میرے دوستو، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم نے جہاں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ اور اگر بیوی پڑھی لکھی نہ ہو، دیندار نہ ہو، اسلامی علوم سے واقف نہ ہو، تو وہاں گھر میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کو دینی علم سے آراستہ کرے، اگر وہ نہ کر سکے اس کے لیے ارینجمنٹ کرے۔ الحمدللہ بہت سارے سرکلز ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ کوشش کرے کہ کہ بیوی کو اس میں شامل کرے، اس میں حصہ لینے کی دعوت دے، اور یہ چیز اس کے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہوگی۔ اگر وہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر سے پوچھے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو اسی طرح چھوڑ دو، پھر اس کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو قصور اس کا نہیں ہے، ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں سکھایا کہ ایک شوہر کے ساتھ ایک وفادار مسلمان بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں وہ جو طریقہ کار ہے، چونکہ میرا یہ طلاق وغیرہ کے ساتھ کافی لنک ہوتا ہے، تو جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں، بیویاں جو شوہر سے طلاق کی طالب ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر ماشاءاللہ وہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، کھانے پینے، کپڑے، مکان، سب کچھ ہے، ایوری تھنگ ہے، لیکن شوہر ہمیں اپنا وقت نہیں دیتے۔ وہ کاروبار کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، ٹیچر ہیں یا کچھ ہیں، سارا وقت باہر ہے، گھر آئیں گے اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں گے، اور اس کے بعد وہ ہیں اور ان کا انٹرنیٹ، ان کا کمپیوٹر ہے۔ یہ کمپیوٹر یہ ایک ایسی بیماری ہے میرے دوستو کہ جب انٹرنیٹ کا آدمی خوگر ہو جائے نا، ایڈکٹ ہو جائے، وہ زیادہ خاموش رہنے لگتا ہے، خاموشی اس کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور بیویوں کے ساتھ اگر ہماری کمیونیکیشن نہ ہو تو بیویاں سب سے پہلے بدگمانی کا شکار ہوتی ہیں۔ بدگمانی وہاں سے پیدا ہوتی ہے، بیویوں کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ شوہر کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں گے، یا کوئی اور چیز ہوگی، یا کوئی اور چیز ہوگی، اور پھر ان کے مزاج میں وہ جھنجھلاہٹ، ان کے مزاج میں وہ غصہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ پکتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ طلاق کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات جو بیویاں لے کر آتی ہیں ہمارے سامنے، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کہ آغاز کیسے ہوا تمہارے اختلافات کا، تو بتاتے ہیں کہ جی کہ شوہر ہمیں وقت نہیں دیتے، باہر سارا وقت گزارتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو وہ ہیں اور ہماری سوکن کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ وہ بنا ہوا ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں۔ بعض شوہر تو اس پر غلط راستوں پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی کہ کمپیوٹر پر جب تک نہ بیٹھے نیند نہیں آتی ہے۔ اور یہ چیز میرے دوستو بہت، یعنی اس دور میں خاص طور پر طلاقوں میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، طلاقوں میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ وقت ہو رہا ہے، بیوی کے فرائض دیکھیے، بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو 2-3 حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائی نا، کہ اذا امرها اطاعته، ان امرها اطاعته واذا نظر الیہ سرته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، کہ شوہر کے ساتھ نیک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، بیوی کے فرائض کیا ہیں۔ ان امرها اطاعته، پہلی چیز ہونی چاہیے کہ جب شوہر اس کو کسی بات کا حکم دے وہ اس کو قبول کرے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر ڈکٹیٹر ہے، آرڈر کرنے والا ہے، اور بیوی بات ماننے والی ہے۔ معنی یہ ہے کہ گھر میں توازن رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوی جو ہے نا گھر کی ملکہ ہے، کھانے پکانے، بچوں کی تربیت، یہ تمام کی تمام چیزوں میں، گھر کے سارے معاملات میں اس کو پوری طرح ذمہ داری حاصل ہے، حق حاصل ہے۔ لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ ہو، مشورہ ضروری ہے۔ مشورے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ شوہر کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، شوہر کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں، شوہر جذباتی نہیں ہوتا خواتین کی طرح، تو اس میں شوہر کی بات کو وزن دیا جائے،
شوہر کی بات کو بلا کسی وجہ کے شوہر کی بات کو رد کر دینا، یہ طلاق کے راستے کو آسان کرنے والی چیز ہے۔ یقیناً بیوی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات منوائے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ چاند اور سورج کون تھے؟ چاند اور سورج ان کے والدین تھے، ماں اور باپ، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں شوہر اور بیوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب چاند اور سورج کی جو مثال قرآن مجید نے دی ہے، کتنی پیاری مثال ہے دیکھیے۔ آپ نے سورج کو دیکھا ہوگا، وہ ایک سیارہ ہے، چاند ایک سیارہ ہے۔ سورج کا اپنا ایک مدار ہے، آربٹ، چاند کا اپنا ایک مدار ہے نا، اس کا اپنا دائرہ، آربٹ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جی کہ سورج چاند کے آربٹ میں آ گیا ہو یا چاند سورج کے آربٹ میں آ گیا؟ وہ اپنے اپنے مدار میں ہیں، اپنے اپنے آربٹ میں۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، چاند کی رات کی ذمہ داریاں ہیں، سورج کے دن کی ذمہ داریاں ہیں۔ چاند یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذمہ داریاں بہت کم ہیں، اور سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ دونوں کی اپنے اپنے دائرے میں اہم ترین ذمہ داریاں ہیں۔ سورج اور چاند کی طرح شوہر اور بیوی بھی ہیں۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں محکوم ہوں، شوہر صرف آرڈر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی اس کے اپنے دائرے میں ذمہ داریاں رکھی ہیں، بیوی کی اس کے اپنے دائرے میں ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور دونوں کی ذمہ داریاں انتہائی اہم ترین ہیں۔ اور دونوں جب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، خاندان پرورش پائے گا، نسل پرورش پائے گی، ایک مضبوط اور مستحکم نسل پرورش پائے گی۔ اگر چاند سورج کے دائرے میں آنا چاہے اور سورج چاند کے دائرے میں جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ قیامت ہی قائم ہوگی نا، دونوں پھٹ جائیں گے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کے معاملات میں دخل دینے لگے کہ مجھے حاکم کا مقام چاہیے، تم محکوم بنے رہو، یا شوہر بیوی کے معاملے میں آئے، تو وہاں پر فساد ہی ہوگا نا۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کی اطاعت اس شکل میں ہو، لیکن آپس میں مشورہ ہو اور نیک کام میں اطاعت ہو۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اسی طرح بیوی کا یہ بھی کام ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے نا تو اس کے چہرے پر خوشی آ جائے۔ کب آتی ہے خوشی؟ کہ جب وہ اپنے کام سے آئے تو بیوی کے چہرے کو دیکھنے ہی سے خوشی نہیں آتی۔ اگر اس کا پیٹ خالی ہو تو کیا خواہ خوش ہوگا وہ؟ عام طور پر ہمارے ہاں جو شوہر اپنی شکایتیں لے کر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے اپنی بیوی سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جی کہ ایک ہفتہ ہمارا گزرتا ہے تو اس میں سے ایک دن ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے کھانا پکتا ہے، یا 2 دن گھر میں کھانا پکتا ہے، باقی سارا باہر سے ہم کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شکایت ہے میرے دوستو۔ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بتائیے حدیث کون سی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا پکائے۔ یہ تو وہ مقام ہے جو حضرت خدیجہ کو ملا تھا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ وہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ میرے رب کی طرف سے ان کو سلام پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہے ہیں، میری طرف سے سلام پہنچائیے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں اپنے ساتھ کچھ آپ کے لیے کھانے کی چیز لے کر، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے۔ کیا یہ واضح اشارہ نہیں ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں؟ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا معمول تھا آپ پوچھتے کبھی کچھ کھانے کے لیے ہے، آپ پوچھتے اپنی بیویوں سے کوئی ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کبھی بیویوں نے نہیں کہا کہ آپ کے خود کیوں نہیں پکا لیتے؟ کبھی بیویوں نے یہ نہیں کہا؟ اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ شوہر جب بیوی کو دیکھے تو اس کے اپنے اطوار سے، اس کی اپنی یعنی اس کے اپنے چہرے سے، اس کے اپنے عمل سے اس کو خوشی حاصل ہو۔ اور عمل کیا ہے کہ اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے تمام چیزوں کا خیال رکھے بیوی۔ یہ ضروری ہے میرے دوستو، آپس میں محبت اور سکون پیدا کرنے، یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ سکون کا ذریعہ یہیں پر ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے، ہمیں جو شوہروں کی شکایتیں آتی ہیں کہ جب ہم آتے ہیں گھر میں تو ایک ہاتھ میں ہمارے بیوی کے موبائل ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ چمچہ چلا رہی ہے، مسلسل موبائل پر دوستوں سے، سہیلیوں سے گفتگو ہو رہی ہے،
اور شوہر صاحب وہ کیا چہرہ دیکھ کر کیا خوش ہوں، وہ اشاروں ہی میں بات ہو رہی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، اس لیے کہ موبائل ہاتھ میں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے، زیادہ وقت گزرتا ہے اسے۔ یہ چیزیں آپس میں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر بیوی کو موبائل استعمال کرنا بھی ہے ٹھیک ہے، جب شوہر گھر پہ نہ ہو تو وہ اپنے دوستوں سے سہیلیوں سے بات کر لے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہ گھر سے باہر کھانا بھی باہر سے آ رہا ہے، دوستوں سے سہیلیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، اور شوہر صاحب ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیٹ بھی پہ ہی بیٹھیں گے، تو یہ دونوں کے راستے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ سَرَّتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر گھر سے باہر جائے تو وہ اپنا خیال رکھے کہ وہ کسی کی بیوی ہے، اس کا بناؤ سنگھار، اس کا میک اپ، اس کی خوبصورتی شوہر کی امانت ہے، اور یہ چیز اس کو اپنے شوہر ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر کے سامنے نہ وہ بناؤ سنگھار کرتی ہے، نہ وہ میک اپ کرتی ہے، نہ اپنے انداز سے کچھ شوہر کو اپنی طرف کرتی ہے، اور جب باہر جانے لگتی ہے تو وہ میک اپ بھی کرتی ہے، بناؤ سنگھار بھی کرتی ہے دوسروں کو لجھانے کے لیے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی غلط کار قسم کی عورتیں ہیں، ماشاءاللہ اچھی خاصی خواتین ہوتی ہیں، لیکن وہ انجانے میں یہ سارا کام کرتی ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو شوہر کے لیے کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی حفاظت، اور اگر تم نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی تو شیطان سب سے پہلے استشرفہ الشیطان، حضور فرماتے ہیں کہ جب بیوی خوشبو لگا کے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے نا عورت، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں اس کو دبوچ لیتا ہے، یہیں سے شیطان آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ مال کیسے؟ آج کل کے حالات جیسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی آمدنی کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس کے مال کی حفاظت نہ کرے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ بلا وجہ کی شاپنگ ہو رہی ہے، ونڈو شاپنگ نہیں بلکہ صحیح شاپنگ ہو رہی ہے شوہر کے چلے جانے کے بعد، بلکہ آج کل تو آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے۔ آن لائن شاپنگ بعد میں پتہ چلتا ہے شوہر صاحب کو کہ اتنے کارڈ استعمال ہوئے ہیں اور پھر اتنا پیسہ میرا چلا گیا ہے۔ یہ چیزیں بھی آپس میں اختلافات پیدا کرتی ہیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے اخراجات کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کے مالی معاملات میں شوہر کی پوری طرح مدد کرنے والی ہو، تو وہ نیک بیوی کہلائی جائے گی۔ پھر اسی طرح آپس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر آپس میں ان کے ناچاقی ہو جائے تو اگر بیوی یہ مطالبہ کرے کہ مجھے تم طلاق دے دو، تو حضور جیسے کہ فرماتے ہیں کہ ایما امرات سالت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ طلاق کا مطالبہ کرنا اس کا حق ہے اگر شوہر اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہا ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یہ ہے شوہر بیوی کی ذمہ داریاں میرے دوستوں۔ میں صرف 5 منٹ لوں گا آپ سے، وقت ختم ہو رہا ہے نا تقریباً۔ ایک اور قسم کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں قرآن مجید نے اس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کی مثال دی ہے کہ تم اے شوہر ہو لباس ہو اپنی بیویوں کے لیے، گارمنٹ لائک اے گارمنٹ، اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ جو ہم پہنتے ہیں لباس ہے نا۔ لباس کے میرے دوستو 3 فائدے ہوتے ہیں لباس کے جو پہنتے ہیں ہم، بلا فائدہ نہیں پہنتے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسمانی عیب کو ڈھانپتا ہے نا یہ کپڑا، ہمارے جسمانی عیوب کو ڈھانپتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو جتنا اچھے کپڑے پہنیں گے اتنا ہی خوبصورت لگے گا، کپڑے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں موسم کے سرد اور گرم سے ہمیں بچاتے ہیں، سردیوں سے گرمیوں کے نقصان سے ہمیں بچاتے ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے اسی طرح ہیں۔ بیوی شوہر کے عیوب پر پردہ ڈالنے والی ہو، یہ نہیں کہ اس کی کمزوریاں جا کر اپنے میکے میں بتانے والی ہو۔ بیوی شوہر کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے والا ہو، بیوی شوہر کے اچھائیوں کو سامنے لانے والی ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہو۔ جب کبھی کسی عورتوں کی محفل میں بیٹھے، کبھی کہاں بیٹھے، وہ اپنے شوہر کی تعریف کرے، شوہر بھی اپنی بیوی کی تعریف کرے۔ اور تیسری چیز،
اگر بیوی کو پتہ ہو کہ شوہر کو کہیں سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، چاہے اس کے میکے کے لوگوں ہی سے کیوں نہ ہو، بیوی اس کے سامنے ڈھال بن جائے۔ اور بیوی اگر شوہر کو معلوم ہو کہ کوئی میری بیوی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے۔ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا، ایک دوسرے کی خوبصورتی اور نیک نامی میں اضافہ کرنا، ایک دوسرے کے نقصان سے ایک دوسرے کو بچانا، یہ اگر تینوں صفات بیوی اور شوہر میں آ جائیں تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا ہے، جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ وہیں سے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ مشترکہ ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح ایک اور چیز کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر صبر، برداشت، تحمل مزاجی اگر نہ ہو تو وہ چیز طلاق تک پہنچاتی ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر۔ شوہر ہو یا بیوی ہو، انسان ہے، ان میں آپس میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن دونوں کا یہ کام نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی کمزوریوں پر نظر رکھے یا بیوی اپنے شوہر کی کمزوریوں پر نظر رکھے۔ جب کبھی وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دیکھیں، حسن فرماتے ہیں ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، اگر تمہیں کوئی چیز اپنی بیوی کی پسند نہ آئے تو تم اس کی خوبی کو اپنے ذہن میں لاؤ کوئی، کہ بھئی میری بیوی میں یہ نیک کام بھی ہے، وہ میرے لیے یہ بھی تو کرتی ہے، اگر اس میں یہ کمزوری ہے تو دوسری طرف اس میں یہ خوبی بھی ہے۔ اگر شوہر میں کوئی کمزوری ہے، اللہ یہ کہ وہ کمزوری ایسی نہ ہو جو کبائر میں شمار ہوتی ہو، اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو میرے شوہر میں یہ خوبیاں بھی ہیں، اب اس کی خوبیوں کو اپنے ذہن میں لائیں، وہ خود بخود وہ کمزوریاں ہمیں غصہ دلانے والی نہیں ہوں گی، بات کو آگے بڑھانے والی نہیں ہوں گی، ہم اس کو اگنور کر دیں گے۔ اگر ہم ان کمزوریوں کو سامنے رکھیں اور اگر آدمی بلا وجہ غصے میں آنے والا ہو تو کیا ہوتا ہے، بات طلاق تک پہنچتی ہے نا۔ جو لوگ طلاق دے کر آتے ہیں ہمارے پاس، جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو غصے میں تھا، میں نے طلاق کہہ دی۔ اور غصہ کیا وجہ تھی؟ غصہ چونکہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں حرکت کی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا سا ایشو تھا، اس کو اگنور کرنے کے بجائے اس پر بحثہ بحثی ہوئی، آرگومنٹ ہوا، جدال ہوا اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ یہ غصہ ہے جو طلاق تک پہنچاتا ہے، اور غصے کو بھڑکانے والی چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز جو بڑے بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اگر شوہر بیوی کی کوئی بات غلط سنے تو بجائے اس کے کہ اس کو اس کا جواب دے، وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، بیٹھ جائے، کوئی ایسا کام کرے جس کے بعد دیکھیں گے کہ بیوی خود نادم ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں میرے دوستو، جو شوہر بیوی کے حوالے سے نہیں بلکہ دوسروں سے متعلق ہیں، جو طلاق کا سبب بنتے ہیں، وہ ہیں شوہر کے رشتہ دار اور بیوی کے رشتہ دار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کرے۔ شوہر کے لوگ ہوں یا بیوی کے لوگ ہوں، بہت قریبی رشتہ دار یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی شوہر وہ انہوں نے نئی لائف شروع کی ہے، اپنے لوگوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں زیادہ انوالو نہ کریں، اور شوہر اور بیوی کے رشتہ دار بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں۔ وہ بہت بڑی بات ہو تو تب ان کے ساتھ ملیں، چھوٹی چھوٹی کاموں میں۔ یعنی بہت سارے ایسے بیویاں ہیں جن کی اپنی ماؤں نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پہ بیویوں کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مسائل خود حل کریں۔ جب دوسروں کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی، مسائل پیدا ہوں گے، طلاق کی نوبت آئے گی۔ اور پھر اسی طرح طلاق کا ایک بڑا اہم سبب یہ بھی ہوتا ہے جو آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے فورس میرج۔ فورس میرج میں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ جی کہ مجھے اپنے رشتہ دار کو خوش کرنا ہے، میں نے فلاں رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ رشتہ داروں کو خوش کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کرنا، اپنی بہن کو قربان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بیٹی کی زندگی، یعنی کئی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے اپنی شادی کی والدین کی مجبوری سے، کہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ اگر شادی نہیں کرو گی میں خودکشی کر لوں گا یا کچھ کر لوں گا، اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ بیٹا شادی کر لینا، اس کو بلا لینا، اس کے بعد طلاق دے دینا۔ یہ کس قدر عجیب افسوس کی بات ہے۔ یہ چیزیں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے والی ہیں۔
تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جی کہ جب اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوتا جب تک کہ لڑکی کی دلی اجازت نہ لی جائے، دلی رضامندی سے۔ اگر کوئی ایسا کوئی نکاح کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور مطلقہ لڑکی سے نکاح کوئی کنوارے نہیں کرتے۔ بہرحال میرے دوستو، وقت بہت کم ہے، طلاق کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں یہ اسباب میرے ذہن میں آئے تھے۔ ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اپنے آپ کو اس طلاق سے بچا سکتے ہیں جو گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔